تاجر ہوں، مال و منال رکھتا ہوں، دھن دولت رکھتا ہوں، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں میرے پاس جو دھن دولت ہے، مال و منال ہے، پیسہ پا ہے، میں اس کو کہاں خرچ کروں، کس پر خرچ کروں؟ اب حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کا غلام حاضر ہے اور اللہ کے نبی کے دربار میں وہ اپنا ایک سوال لے کے کھڑا ہے، یا رسول اللہ وقت آخر قریب ہے، مرنے کو ہوں لیکن مال و منال بہت زیادہ ہے، یا رسول اللہ حکم فرمائیں یہ اپنا مال کہاں خرچ کروں، کیسے خرچ کروں؟ اب حضور کے غلام کا حضور کی بارگاہ میں یہ پوچھنا، یہ تا صبح قیامت آنے والے ہر امتی، ہر کلمہ گو کے لیے حق ہے کہ وہ اس کے اوپر توجہ کرے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اگر توجہ کرے گا، انشاءاللہ اگر عمل کرے گا، اس کا دین بھی سنور جائے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا یا رسول اللہ مال و منال رکھتا ہوں، کہاں خرچ کروں، کیسے خرچ کروں، کس پر خرچ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت آ گئی، سورہ البقرہ دوسرا پارہ 214 آیت میں رب فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، سونیا آپ سے پوچھتے ہیں اپنا مال کہاں خرچ کریں، تو سونیا بتا دیجئے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا اگر والدین زندہ ہیں اور مال رکھتے ہو تو اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو۔ فرمایا اگر اپنے والدین کے اوپر تم خرچ کرو گے، رب نے فرما دیا من خیر، اس والدین کے اوپر خرچ کرنے پر خیر ہی خیر ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور ثواب ہی ثواب۔ یہ بہت بڑی بات، اللہ کا قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا، رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز، لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے اے حبیب اگر آپ کی بارگاہ میں آپ کے غلام یہ پوچھنے آئے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، تو ان کو بتا دیں کہ اگر تمہارے پاس مال ہے فللوالدین، اپنے بوڑھے والدین کے اوپر خرچ کرو۔ اور رب نے بتا دیا من خیر، والدین کے اوپر جیسے بھی خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے، فرمایا وہ خیر ہی خیر ہوگا، وہ برکت ہی برکت ہوگی، وہ رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تو پتا چلا کہ جس کے والدین زندہ ہیں، اگر رب نے اس کو دے رکھا ہے، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم آپ اپنے والدین کے اوپر